بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائی دوستو، آدمی کو چاہیے کہ ہر چیز اللہ سے مانگے نماز کے ذریعے سے، کیونکہ نماز کے ذریعے سے اللہ پاک مدد فرماتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کی دنیاوی مسئلے میں ہو یا آخرت کے مسئلے میں ہو۔ نماز نے ایک ایسا تحفہ دیا اللہ رب العزت، جس سے اللہ رب العزت کے آدمی قریب ہوتا ہے۔ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے آدمی ہوتا ہے۔ اس لیے نمازوں کی کثرت کرنا چاہیے، نفل نمازوں کی بھی کثرت کرنا چاہیے، فرض نمازوں کی بھی کثرت کرنا چاہیے۔ جیسے فرمایا کہ فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز کی سنت جو فجر سے پہلے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور دنیا کی معافیہ سے بہتر ہے۔ اسی لیے فجر میں جب بھی آدمی آئے تو کوشش یہ کرے کہ فجر کی سنت نہ چھوٹے، فجر کی نماز کی پابندی کرے، جیسے فجر کی 2 رکعت سنت کی پابندی کرے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے اپنے دیدار کرنے میں آسانی فرماتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جیسے کہ فرمایا کہ قیامت دن لاکھوں اور کروڑوں آدمی ہوں گے، اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دیدار اتنے آسانی سے کرو گے جیسے کہ دنیا کے اندر ایک چھوٹا بچہ بھی چاند اور سورج کو دیکھتا ہے، اس طریقے سے اللہ کا دیدار کر لو گے۔ میرے بھائیو دوستو، نماز ہی پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب سجدہ کرنے کو کہا جائے گا، جو لوگ مساجدوں کو آباد نہیں کرتے تھے، جو لوگ نمازوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، جو لوگ رکوع اور سجدہ نہیں کرتے تھے، جو لوگ قیام نہیں کرتے تھے، تو قیامت کے دن ان کی کمریں ایسی سخت ہو جائے گی، نہ تو سجدہ کرنے کے لائق رہے گی، نہ رکوع کرنے کے قابل رہے گی۔ اسی طریقے سے فرمایا دنیا کے اندر نمازوں کو زندہ کرو، اللہ کے احکام کو زندہ کرو، اور ہر نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو، کیونکہ اللہ پاک نماز کے ذریعے سے مدد فرماتے ہیں اپنے بندوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حاجت ہو جاتی تو نماز پڑھتے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے، صحابہ کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے، جیسے کہ صحابہ بھی نماز پڑھ کر بڑے بڑے مسئلوں کو برقرار لیا۔ جیسے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، نماز پڑھا، کھانے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ سواری کا انتقال ہو گیا، نماز پڑھا، سواری کو زندہ کرا لیا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا، اگر آپ مردوں کو زندہ کرتے تو نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتے، اور اللہ رب العزت نماز کی برکت سے، نبی کی دعا سے مردوں کو زندہ کرتا۔ جیسے کہ کتابوں کے اندر آتا، جب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو دعوت دینے لگے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ تم ایسے آدمی کو زندہ کرو جو مر کے مدتیں ہو چکا ہے، تو آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر سام بن نوح کو زندہ کیا، جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ دعا کی اللہ سے اور قبر پھٹی اور وہاں سے اٹھے۔ جب اٹھے تو دیکھا کہ سر کے بال اور داڑھی کے بال ویٹ ہو چکے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو جوانی میں مرے تھے، لیکن آپ کے بال ویٹ ہو چکے، تو آپ نے کہا کہ میں سوچا کہ شاید اس تک قیامت قائم ہو چکی ہے، اس کے ڈر سے میرے بال ویٹ ہو چکے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی لیے فرمایا اللہ سے مدد چاہو تو نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، نماز کی پابندی کرو، نفل نمازوں کی پابندی کرو، اشراق کی پابندی کرو۔ جیسے اشراق کے بارے میں آتا، 2 رکعت نماز پڑھنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، 4 رکعت نماز پڑھنے سے 2 رکعت کر کے نماز اشراق کی پابندی بھی کرے، تمام نمازوں کی پابندی کرے۔ اللہ پاک کہنے سنو۔